إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ويعمل عمل أهل الجنة وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ بظاہر لوگوں کی نظر میں اہل جہنم والے کام کرتا ہے، جہنمیوں والے کام کرتا ہے، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور در حقیقت وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک شخص بظاہر جنتیوں والے اعمال کرتا ہے، اہل جنت والے اعمال کرتا ہے، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے۔ اور اس بات کا خلاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، آخری اعمال پر ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جو ایک تفصیلی اور قدر طویل حدیث کا آخری حصہ ہے، یہ دراصل مسلمانوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے ایک طرف بڑی دل ہلا دینے والی اور پریشانی پر مبنی اطلاع اس میں موجود ہے، اور دوسری طرف اسی حدیث مبارکہ میں بڑی ایک خوشخبری اور ایک امید افزا پیغام بھی موجود ہے۔ جو مکمل حدیث ہے اس میں غالباً خیبر کے واقعے کا ذکر ہے کہ جب یہود کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی تو ایک دن لڑائی چلتی رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں غزوہ جاری تھا۔ تو جب دن ختم ہوا اور دونوں سائیڈیں اپنے اپنے کیمپوں میں چلی گئیں، رات کا وقفہ ہوا، تو جیسے لوگ آپس میں ملتے ہیں اور پورے دن کی کارروائی پر کچھ غور و خوض کرتے ہیں، تو صحابہ جمع ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی کچھ اصحاب موجود تھے۔ تو باقی باتوں کے ساتھ انہوں نے ایک شخص کا ذکر کیا جو مسلمانوں کی طرف سے لڑائی میں شامل تھے، اور ان کی بہادری اور ان کی شجاعت کا بڑا ذکر کیا کہ وہ ایسے دل کو تھام کر اور قوت کے ساتھ لڑے کہ باقی لوگ تو ایک جتھے کی صورت میں یا ایک گروہ کی صورت میں لڑتے تھے، مگر وہ انفرادی طور پر بھی ہر یہودی کا پیچھا کیا، اور جہاں کوئی یہودی ملا اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کو مار نہ دیا۔ تو یعنی اس کی تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے۔ آپ نے یہ بات جب سنی اور سننے کے بعد آپ نے فرمایا مگر وہ اہل جہنم میں سے ہیں۔ آپ نے اتنی بات ارشاد فرما دی۔ ظاہر بات ہے جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کو تعجب بھی ہوا ہوگا اور عجیب لگی ہوگی کہ ایک شخص جو مسلمانوں کے گروہ میں، لشکر میں شامل ہے، اور اتنی مستعدی کے ساتھ جس نے آج جہاد میں پورا دن ایک ایسی کارروائی میں حصہ لیا کہ بدترین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو تاک تاک کر نشانہ بنایا، اور ان کے پیچھے وہاں بھی گیا جب باقی دوسرے نہیں جا سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اہل جہنم میں سے ہے۔ تو ایک صحابی نے اپنے دل میں فیصلہ کیا، وہاں نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ میں ایسا کروں گا کہ کل جب یہ نکلے گا تو میں اس کے پیچھے 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 جاؤں گا اور ریکی کروں گا، دیکھوں گا کہ آخر معاملہ ہے کیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی تھی۔ تو وہ صحابی گئے اور انہوں نے پورا دن دیکھا، دیکھتے رہے، اور وہ اسی طرح شجاعت کے کارنامے سر انجام دیتا رہا، اور آخر میں جا کے دیکھا کہ وہ ایک مارکے میں زخمی ہو گیا وہ شخص۔ اور جب زخمی ہو گیا اور اس کو تکلیف ہوئی تو اس نے کیا یہ کہ اپنی تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے، ایک حدیث میں تیر کا ذکر ہے اور ایک میں تلوار کا ذکر ہے، کہ اس کو زمین میں گاڑا اور اپنے آپ کو اس کے اوپر لگا کر اپنی جان دے دی، خودکشی کر لی۔ کہ تکلیف ہو رہی تھی تو اس نے کیا یہ کہ اپنی تلوار سے یا اپنے ہی تیر سے اپنے آپ کو مجروح کر کے، زخمی کر کے اپنی جان ختم کر لی اور خودکشی کر لی۔ وہ صحابی وہاں سے نکلے اور شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ یہ بات میں نے دیکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ اس حدیث مبارکہ سے بڑی تفصیلی احکامات پتہ چلتے ہیں، لیکن اس سے جو پہلی اور بڑی بنیادی بات پتہ لگتی ہے وہ یہ کہ کبھی بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کے ذریعے خاص بات بتلاتے تھے، لوگوں کے احوال کی اطلاع دے دیتے تھے کہ کسی فلاں شخص کے دل کا کیا حال ہے، اللہ جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اطلاع دے دیتے تھے۔
آپ کے پاس یہ علم تھا کہ فلاں شخص کی کیفیت کیا ہے، جیسے منافقین کے بارے میں آپ کے علم تھا۔ علماء نے اور محدثین نے اس حدیث کے ذیل میں باب میں یہ بحث کی ہے کہ کیا اس شخص کو جہنمی اس وجہ سے کہا گیا کہ اس نے خودکشی کی، یا اس وجہ سے اس کو جہنمی کہا گیا کہ وہ تھا ہی منافق۔ یہ ایک تفصیلی بحث ہے اس میں۔ اور کیا محض اس وجہ سے کہ ایک مسلمان ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہو تو اس کو جہنمی قرار دیا جا سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے میں اور آپ نہیں جہنمی قرار دے سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اطلاع تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی ایک تعلق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی ایک سٹیٹس تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس کا خاتمہ کیا ہوگا۔ اور جہنمی کسی کو کہنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جا کے ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہے گا۔ ممکن ہے کہ جہنم میں جا کے ایسا شخص اپنے گناہ کی سزا بھگت کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعد میں معاف کر کے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیں، یہ تو بات معلوم ہے۔ لیکن جو بات میرے اور آپ کے لیے اہم ہے اس حدیث میں وہ یہ کہ ایک شخص ساری زندگی جنتیوں والا عمل کرے اور اصل میں وہ اہل جہنم میں سے ہو، اور اس کے برعکس ساری زندگی جہنمیوں والے عمل کرے، برے اعمال کرے بظاہر لوگوں کی نظر میں، لیکن اصل میں وہ جنتی میں ہو، جنتیوں میں سے ہو، یہ بڑی ایک اہم بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اور لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر جلدی حکم لگانے کی نہیں کرنی چاہیے، ظاہر دیکھ کر جلدی حکم نہیں لگانا چاہیے۔ اور یہ جو بات ہے نا انما الاعمال بالخواتیم، کہ بالکل آخر میں جا کے انسان جو عمل کرتا ہے نا زندگی میں، بس اوقات لوگ اپنی زندگیوں میں بڑے بے پرواہ ہوتے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے، فرائض کا بھی اہتمام نہیں کرتے، لیکن اللہ توفیق عطا فرما دیتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ دین اسلام دعوت توحید پر آتے ہیں، اپنے توبہ تائب ہوتے ہیں، اپنے فرائض کا سارے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں، حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال کرتے ہیں اور اسی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو بظاہر لوگ ان کے حق میں گواہی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی بدقسمتی ہے کہ بسا اوقات ایک شخص بڑا نیک ہوتا ہے، بڑا اچھا ہوتا ہے، اور اپنی جوانی میں یہ جوانی ڈھلتی جوانی میں وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن پھر بعد میں عملی زندگی میں پڑھ کر نماز روزے سے بھی چلا جاتا ہے۔ ایسے بھی بہت سارے کیسز ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے اعمال کی اصلاح، ان پر استقامت اور ان کو آخری عمل تک، آخری سانس تک عمل بنانے کی توفیق مانگنی چاہیے، یہ دعا مانگنی چاہیے، اس لیے کہ یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا مسنون دعا ہے جو مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ عمل کرنے کی توفیق ملنا ایک بڑی بات ہے، لیکن اس عمل پر دوام، اس پر استقامت، اس پر ہمیشگی، اور اس وقت تک جب تک انسان اس دنیا سے نہ چلا جائے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ مانگنا بھی چاہیے اور انسان کو اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے حسن خاتمہ میسر آئے، اور ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے سوء خاتمہ انسان کو لاحق ہو جائے۔ سوء خاتمہ کہ خاتمہ بالخیر نہ ہو بلکہ برائی پر، شر پر، برے کام پر انسان کا بظاہر خاتمہ ہو، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ حسن خاتمہ کہ بظاہر یہ نظر آئے کہ اس شخص کا زندگی کا اختتام اچھی چیزوں پر ہو رہا ہے، اچھائی پر ہو رہا ہے، بہتری پر ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی انسانوں کی گواہیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں معتبر ہوتی ہیں۔ تو جب لوگ دیکھتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں، پھر دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا عمل بظاہر انسان کر لے مگر اس پر دوام، استقامت اور آخری زندگی کے وقت تک کرنا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان ایک بہت اچھا درخت لگائے، باغ لگائے، بڑے شاندار پودے لگائے اور وہ درخت ہو جائیں اور خوب ان پر بھور بھی آ جائے اور بہت خوبصورت لگے اور لہلاتے ہوئے، مگر آخر میں آ کے جب پھل لگے تو پکنے سے پہلے وہ سارا کیڑا پڑ جائے اور گر جائے، فائدہ کچھ نہ ہو۔ اس کے برعکس ایک ٹنڈ منڈ کا ایک درخت ہو اور انسان زیادہ اس کا اہتمام بھی نہ کرے، اس کو نظر بھی نہ آتا ہو کہ یہ مجھے کیا دے گا، مگر اس کے اوپر چند پھل آئیں، مگر بڑے رسیلے، بڑے خوبصورت، بڑے اچھے، بڑے میٹھے پھل آئیں، تو ان میں سے بہتر کون سا ہے؟ بہتر وہی ہے جس کے اوپر بے شک چند پھل لگ گئے لیکن لگ کر انہوں نے لگانے والے کو کچھ فائدہ پہنچایا۔ تو یہ ایک اہم بات ہے کہ عمل زندگی میں وہ کام آئے گا جو آخر میں جا کے فائدہ پہنچائے، بجائے اس کے کہ بڑی لمبی لمبی نمازیں اور نوافل اور فرائض ہر چیز کا بندوبست کیا اور آخر میں جا کر ایسی حرکتیں کر لیں جس سے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے جو چھوٹے موٹے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں ان پر ہمیں استقامت عطا فرمائے،
قیامت تک جب میری اور آپ کی قیامت ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ نرمی والا رحم والا معاملہ فرمائے. جو چھوٹے موٹے اعمال ہم کرتے ہیں اللہ انہیں قبول فرمائے, ان پہ ضائع ہونے سے اور یہ زوال نعمت جو ہے, جو نیکی کی نعمت ہے, اس کے زوال سے اللہ محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.